ایک برہمن دوشیزہ۔ پنڈت لالا رام کاشی کے پنڈتوں کا ایک نہایت مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند کے سینکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان خانے میں بھرے رہتے تھے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ برادری کے لوگ بھی اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کم و بیش سارے بنارس کے لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہزار تمناؤں کے بعد ادھیڑ عمر میں ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی؟ جمال و زیبائی کی مورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کہاں نہیں ہوتی۔ لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے، کسی چیز کو دیکھنا حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کئی اتالیق مقرر کر دیے گئے۔ قامت و رخ کی دلکشی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ 14 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ علم و ہنر میں یکتائے روزگار ہو گئی۔ حسن و شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم و کمال کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صبح کے تڑکے جب وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے نکلتی تھی تو راہ گزر میں سینکڑوں پروانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ حیا اور پارسائی کی وہ ایک مجسمہ تھی۔ گھر سے نکلتے وقت پلکوں کی جو چلمن گرتی تھی تو وہ گھر واپس آ کر ہی اٹھتی تھی۔ گھاٹ یا راستے پر کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ سال میں ایک بار وہ ہنومان مندر میں پوجا کے لیے جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پوجا کے موقع پر وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ دور دور سے نادیدہ عشاق اس کے خرام ناز کا محشر دیکھنے کے لیے مندر کے آس پاس پجاری کے بھیس میں وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ متھرا، ایودھیا اور ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے پیغام نکاح کا تانتا بندھا رہتا تھا، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی پلکوں کی چھاؤں سے اوجھل ہو۔ وہ کوئی ایسا بر تلاش کرتی تھی جو ساری خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر داماد بننے کے لیے بھی تیار ہو۔ اس لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے انہیں مسترد کر دیا جاتا تھا۔ ماں باپ پیار سے اپنی بیٹی کو شکنتلا کہتے تھے۔ بڑے ہونے پر یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شکنتلا کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا، بلکہ دور دور تک شکنتلا کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک انہی دنوں میں حضرت اورنگزیب کی حکومت کی طرف سے ابراہیم خان نامی ایک شخص بنارس کا کوتوال مقرر ہو کر آیا۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ نہایت ظالم اور عیاش شخص تھا۔ اتنے دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس کی ہولناک نگاہوں کی زد سے کوئی نوشگفتہ کلی کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی چلمنوں کے پیچھے مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے۔ ایک دن جاسوسوں نے فاتحانہ انداز میں کوتوال کو یہ اطلاع بہم پہنچائی: حضور ناحق پریشان ہیں، اپنے وقت کا سب سے چمکتا ہوا ہیرا تو اسی بنارس میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنتلا اس کنول کا پھول ہے جو سارے جھیل میں ایک ہی کھلتا ہے۔ شہر کا بہت بڑا حصہ اس کے کاکل و رخ کا اسیر ہو چکا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کی گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس دیوار سے اپنی آنکھیں سینک کر چلے آتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی خمار آلود آنکھوں میں جیسے میخانہ تیرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے تو ہر طرف کالی گھٹاؤں کا موسم امڑنے لگتا ہے۔ اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے۔
اس کے روپ کی رنگت اتنی نکھری ہوئی ہے جیسے کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ حرص و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی فطرت کی درندگی اب برہنہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بدمست شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں کہا، تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ بھی خبر لے کر آؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر کب نکلتی ہے۔ دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تفصیلات معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دی کہ کاشی کے فلاں محلے میں بالکل لبے دریا اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرے وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی وقت ہے۔ آج کئی دن سے پنڈت لالا رام کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا۔ بیوی الگ پریشان تھی، شکنتلا الگ متفکر تھی۔ صحیح وجہ کسی کو نہ بتاتے تھے۔ بہت پوچھنے پر بس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ بیماری کی علامت بھی کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بہانہ چھپ سکے۔ بالآخر ایک دن ماں بیٹی دونوں بضد ہو گئیں کہ آپ اپنی پریشانیوں کی صحیح وجہ بتا دیں۔ کس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کس فکر میں آپ شب و روز غلطاں رہتے ہیں؟ بہت دیر تک تو پنڈت نے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ جب غم کا دباؤ قابو سے باہر ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں بیٹی بھی اپنے تئیں ضبط نہ کر سکیں، بے اختیار ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ بڑی مشکل سے پنڈت نے اپنے دل پر قابو حاصل کیا اور طبیعت تھم جانے کے بعد اصل واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ یہاں کے کوتوال کے متعلق ہوس پرستی اور عیاش مزاجی کی جو داستانیں شہر میں مشہور ہیں وہ تم بھی جانتی ہو۔ اب بہو بیٹی کی آبرو اس کے حرص و طمع کی درندگی سے محفوظ نہیں رہ گئی ہے۔ جب تک کہ وہ عفت و عصمت کا کوئی تازہ خون نہیں کر لیتا اس کی رات چین سے نہیں کٹتی۔ آج تک ہمارے بنارس میں کوئی ایسا بدطینت، شقی القلب اور بدمست فرما روا نہیں آیا تھا۔ آہ کتنی مظلوم روحیں آج اس کے زخموں کی ٹیس سے بے چین ہیں۔ کسی کو کیا معلوم، ابھی یہیں تک بات پہنچی تھی کہ وہ پھر پھوٹ پڑا اور پھر روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ ماں بیٹی پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ وہ سخت حیران تھیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، کس صدمے نے اس طرح گھائل کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ سکون ہوا تو پھر اس نے سلسلہ بیان کا آغاز کیا۔ آج چھٹا دن ہے کہ اس کے 2 سپاہی بنگلے پر آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ کوتوال صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ خبر پا کر میرا کلیجہ سوکھ گیا کہ میں اس سنگ دل کی سرشت سے خوب واقف ہوں۔ بہرحال اس کی حکومت ہے، چاروں ناچار مجھے جانا پڑا۔ لرزتے کانپتے جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنی کھڑی کھڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے سپاہی جھٹپٹ گئے اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے خبر ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری بیٹی ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہے کہ جب کسی کے گھر کی زینت بنے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے پر پہنچا دو۔ پنڈت نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کی یہ بات سن کر میں بے اختیار رونے لگا۔ بار بار مجھے اپنے خاندان کا ناموس یاد آ رہا تھا۔ بار بار میں سوچتا تھا کہ آبرو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اس کے لٹ جانے کے بعد اب میرے پاس رہ کیا جائے گا۔ روتے روتے میرا حال برا ہو گیا، مگر اس ظالم کو ذرا ترس نہ آیا۔ مجھے اسی حالت اضطراب میں وہ چھوڑ کر اٹھا اور کہتا ہوا چلا گیا، 1 ہفتے کی مہلت تمہیں دیتا ہوں۔ اگر اس مدت میں شکنتلا کی ڈولی میرے دروازے پر نہیں لگی تو یاد رکھنا میں اپنے سپاہی بھیج کر اسے اپنے یہاں اٹھوا منگواؤں گا۔ کان کھول کر سن لو کہ بنارس کے سب سے بڑے حکمران کی زبان کے یہ الفاظ ہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لوٹ سکتا ہے
مگر میری زبان کے یہ الفاظ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ کہانی کے آخری حصے میں پہنچتے پہنچتے پنڈت کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ اب اس گریا و ماتم میں ماں بیٹی بھی پوری طرح شریک ہو گئیں۔ عورت کا دل یوں ہی نازک ہوتا ہے اور وہ بھی ماں کی مامتا گنگا کی لہروں کی طرح طوفان کا ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ ماں کا دل اس وحشتناک صدمے کی تاب نہ لا سکا، وہ فرط غم سے بے ہوش ہو گئی۔ شکنتلا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ جلدی سے اٹھ کر منہ پر پانی کا چھینٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو ہوش آ گیا۔ پنڈت لالا رام کی آنکھوں کا آنسو ابھی جذب نہیں ہوا تھا کہ اس نے پھر بھررائی ہوئی آواز میں کہا، ایک دن کی مہلت باقی رہ گئی ہے، جتنا رونا ہے رو لو، کل اس کے سپاہی آ کر ہماری بیٹی شکنتلا کو ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین لے جائیں گے۔ کل ہمارے گھر سے شکنتلا کی ارتھی اٹھے گی، ہماری آرزوؤں کا چمن تاراج ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہم کل سورج طلوع ہونے سے پہلے گنگا کی لہروں میں ڈوب جائیں۔ یہ کہتے ہوئے عالم وحشت میں اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ شکنتلا اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، باپو جی آشا نہ توڑو، وقت سے پہلے ہمیں یتیم نہ بناؤ، بھگوان کی کرپا ہو گئی تو یہ گرہ کٹ جائے گی، اور مان لو اگر وہی وقت آ گیا تو ہم سب کے سب ایک ساتھ ہی گنگا کی چرنوں میں اپنا شرن بنائیں گے۔ بیٹی نے اصرار کر کے اپنے باپ کو خودکشی سے روک دیا۔ اس کے بعد بٹھا کر سمجھانے لگی، باپو جی آپ اتنا نراش نہ ہوں، تدبیر کے ہتھیار سے تلوار کی دھار بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کل صبح کو کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ شکنتلا کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے۔ آخر بیٹی کو تن کے کپڑے پر ہم کیسے رخصت کر دیں؟ باپ ہونے کے رشتے سے آخر ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں، زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا ہی ہوگا۔ باپ نے حیرت و استعجاب میں ڈوبتے ہوئے پوچھا، اس نے مہلت دے دی تو پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ جو کام اس وقت ہمیں کرنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ کر ڈالیں؟ بیٹی نے آنکھیں نیچی کیے ہوئے جواب دیا، 1 مہینے میں حالات بدل جائیں گے، وہ شاخ نہ رہے گی جس پر آشیانہ باندھنے کی نوبت آئے۔ بہتر ہے آپ ہم سے اس کی تفصیل نہ پوچھیے۔ دوسرے دن کوتوالی میں سپاہیوں کا دستہ تیار ہی کھڑا تھا کہ ہانپتے کانپتے پنڈت جی پہنچ گئے۔ کوتوال نے دیکھتے ہی دریافت کیا، شکنتلا کی ڈولی کہاں ہے؟ پنڈت نے لرزتے ہوئے جواب دیا، حضور وہ تو آپ کے چرنوں میں آنے کے لیے بالکل تیار ہے، مگر ماں باپ اس کو تن کے کپڑوں پر کیسے رخصت کر دیں؟ کچھ تو اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں کرنا ہی چاہیے، اس لیے سرکار 1 مہینے کی مہلت ہمیں دیں تاکہ ہمیں بھی اپنے دل کا ارمان نکالنے کا کچھ موقع مل سکے۔ یہ غیر متوقع جواب سن کر کوتوال کا چہرہ کھل گیا اور پیشانی چمک اٹھی۔ اس نے خوشی کے ترنگ میں جواب دیا، ضرور تمہیں 1 مہینے کی مہلت ملے گی، لیکن اس کے بعد مدت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکے گی، اس لیے جو تیاری کرنی ہے اس مدت میں کر لو، اور اس سلسلے میں میری مدد کی کوئی بھی ضرورت ہو تو میں ہر طرح تیار ہوں۔ پنڈت یہ جواب لے کر خوشی خوشی گھر واپس لوٹا اور اپنی بیٹی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مہلت کی خبر سن کر شکنتلا کے دل میں امیدوں کے چراغ جل اٹھے۔ اسے اپنے تئیں اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کافی موقع مل گیا تھا۔ ویسے باپ کے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر ایک بلا ٹل گئی۔ دوسرے دن شکنتلا نے اپنے باپ سے کہا، پتا جی مغل شہزادے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں بالکل ہو بہو اسی طرح میرے لیے بھی 2 جوڑے تیار کرو، چوڑی دار پیجامہ، انگورکھا نما قبا، کمر میں زرعی پٹکا اور کم خواب کا سفید عمامہ۔ باپ نے 1-2 روز میں شکنتلا کی یہ فرمائش پوری کر دی، لیکن باپ سخت حیران تھا کہ آخر مردوں کا پیراہن لے کر وہ کیا کرے گی۔
بیٹی نے تفصیلات پوچھنے سے چونکہ منع کر دیا تھا، اس لیے اس کی زبان کچھ دریافت کرنے کے لیے کھل نہیں رہی تھی۔ سارا سامان مکمل ہو جانے کے بعد اس نے تیسرے دن رات کے وقت اپنے باپ کو فیصلہ کن انداز میں کہا، میں آج رات کے کسی حصے میں اپنی مہم پر روانہ ہو رہی ہوں، ٹھیک 1 مہینے سے 2 دن پہلے واپس آ جاؤں گی۔ اس درمیان میں آپ لوگ کسی قسم کی چنتا نہ کریں گے، میں جہاں بھی رہوں گی محفوظ رہوں گی۔ میری گمشدگی کا یہ راز بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ میرا یہ سفر ضائع نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماں باپ کے پاؤں چھوئے اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے جوپال سے اپنا سدھایا ہوا تیز رفتار گھوڑا کھولا، سفر کے لوازمات سے اسے آراستہ کیا اور اس کی پیٹھ پر ایک طرف روانہ ہو گئی۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ بھارت کی راجدھانی دہلی میں عید کی طرح چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ گلی گلی سے علماء و مشائخ کی پالکیوں کے جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ علم و تقدس اور طہارت و عرفان کے نورانی چہرے ستاروں کی طرح جامع مسجد کے فرش پر بکھر گئے تھے۔ لال قلعے کے کنگورے سے پہلی توپ سر ہوتے ہی زرعی پوشاک میں نقیبوں کے دستے باہر نکل آئے اور شاہی گیٹ سے جامع مسجد کے صدر دروازے تک 2 رویا صف باندھے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ شاہانہ کر و فر کے ساتھ صاحب قرآن شہنشاہ ہندوستان سلطان اورنگزیب عالمگیر کی سواری محل سرائے خاص سے نکل چکی تھی۔ آگے آگے کلغیاں لگائے ننگی تلواریں لیے ہوئے مصاحبین کا دستہ چل رہا تھا۔ شاہی سواری جدھر سے گزرتی مبارک اور سلامتی کی دعاؤں سے فضا گونج اٹھتی۔ جامع مسجد کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی سلطان اورنگزیب کی پیشانی خم ہو گئی۔ یہ بندگی کا پہلا خراج تھا جو دربار خداوندی میں پیش کیا گیا۔ وقت مقررہ پر خطبے کی اذان ہوئی اور خطیب نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا۔ عرفاء و عشاق کے ہجوم میں جمعہ کی نماز دوگانہ ختم ہوئی۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد لوگ مسجد سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد شور بلند ہوا کہ سلطان اورنگزیب سنتوں سے فارغ ہو کر باہر تشریف لا رہے ہیں۔ جامع مسجد کے زینوں پر ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے فریادی اپنی اپنی عرضیاں لیے کھڑے تھے۔ سلطان جو ہی دروازے سے باہر نکلے، مملکت کے عرائض نویس ہاتھوں میں قلمدان لیے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک فریادی نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کی۔ اس پر حکم صادر ہوا۔ عرضی نویس نے قلم بند کر لیا۔ پھر آگے بڑھے، پھر عرضی پیش ہوئی، حکم صادر ہوا اور قلم بند کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ مسجد کے آخری زینے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں ایک نہایت خوبصورت شہزادہ سر پہ کم خواب کی دستار لپیٹے ہوئے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سلطان اس کے قریب پہنچے، وہ اپنی عرضی لیے آگے بڑھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے جو ہی اس کی طرف نگاہ اٹھائی، بار حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ ایک روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ نقیب کو حکم دیا، اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ شہنشاہ کی سواری آگے بڑھی اور نقیبوں کے ہمراہ وہ نوجوان قلعہ معلیٰ کی طرف چل پڑا۔ غازی محی الدین اورنگزیب عالمگیر جیسے ہی اپنے دیوان خاص میں تخت شاہی پر فروکش ہوئے، نقیب نے اس نوجوان کو فوراً پیش کیا۔ سلطان نے اپنی نظر نیچے کرتے ہوئے حکم صادر فرمایا، دربار فوراً خالی کر دیا جائے۔ جب سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے اپنا شاہی دوشالہ نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی لو دستار اتار کر یہ چادر اوڑھ لو۔ ایک عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان پر سکتے کی حالت طاری ہو گئی۔ پھر سلطان نے کہا، اپنی نسوانیت کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ بات اب ضبط سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سر اور چہرے کو چادر سے چھپاتے ہوئے
بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے، دیالو مہاراج، میں اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہوں کہ اس وقت جہاں پناہ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں ایک برہمن ذات کی لڑکی ہوں۔ سلطان نے جواب دیا، جب تو اور بھی تمہاری دلجوئی میرے لیے ضروری ہو گئی تاکہ یہ بھید تم پر کھل جائے کہ اسلام اپنے فرما رواؤں کو کتنا فراخ دل بنا دیتا ہے، اور جن قوموں کا وہ ذمہ لے لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک کتنا حیرت انگیز اور روح پرور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جاننے کے بعد بھی کہ تم ایک برہمن زادی ہو، میرا جذبہ شفقت پھر تمہیں بیٹی کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ شکنتلا یہ جواب سن کر حیرت و مسرت کے اتاہ سمندر میں ڈوب گئی۔ سلطان کا اشارہ پا کر اب اس نے اپنی دردناک سرگزشت کو سنانا شروع کیا۔ سماعت کے دوران سلطان کا حال قابل دید تھا، ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، کبھی پلکیں بھیگ جاتیں، کبھی فرط غم سے چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اسی عالم اضطراب میں کہانی تمام ہوئی۔ جب وہ اپنا بیان ختم کر چکی تو سلطان نے اپنا حکم سنایا، 1 مہینے کی مہلت میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، تم فوراً اپنے مستقر پر واپس لوٹ جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراً تمہارے ڈولے کا انتظام کریں۔ یہ حکم سن کر شکنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ چادر کے ایک کونے میں اپنی آنکھوں کا آنسو جذب کرتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو گئی۔ نقیبوں کا ہجوم دیوان خاص کے باہر کھڑا تھا، ہاتھوں ہاتھ اسے قلعہ معلیٰ تک پہنچا دیا گیا۔ سیدھے وہ سرائے پہنچی، اپنا گھوڑا لیا اور بنارس کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر ناکامی کی چوٹ اسے ستاتی رہی، بار بار وہ یہی سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر کبھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کا خطاب معمولی چیز نہیں ہے، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔ ماں باپ نہایت بے تابی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز کانوں میں آئی، ماں خوشی سے چیخ اٹھی، میری بیٹی شکنتلا آ گئی۔ بیٹی کو بخیر و عافیت دیکھ کر ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ شکنتلا کا یہ گمنام سفر کچھ نہ کچھ ضرور رنگ لائے گا۔ رات کے وقت ماں نے شکنتلا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دریافت کیا، بیٹی تو اتنے دن تک کہاں تھی؟ اب تو بتا دے کہ مہم سر انجام دے کر لوٹی ہے۔ مدت مقررہ میں اب 2 ہی روز کا وقفہ رہ گیا ہے، معلوم نہیں ہم لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ ماں کی آواز میں اتنی دردناک مایوسی تھی کہ شکنتلا کا دل بھر آیا۔ ناکامی کی چوٹ ابھر آئی، بے اختیار رونے لگی۔ ماں نے فرط محبت میں بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد شکنتلا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، میں دہلی گئی تھی، شہنشاہ کے حضور میں اپنی فریاد پیش کی، لیکن افسوس کہ وہاں بھی میری فریاد رائے گا گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ڈولا سجا کر کوتوال کے دروازے تک پہنچا دیا جائے۔ میں اس حکم کی تعمیل ضرور کروں گی، چاہے میری جان چلی جائے، کیونکہ شہنشاہ نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ ایک برہمن زادی اپنے باپو کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ شکنتلا کی یہ بات ابھی ختم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ پھر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماں باپ نے لاکھ سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ تیسرے دن سپاہیوں کی حفاظت میں شکنتلا کا ڈولا تیار کیا گیا۔ دن دہاڑے غشی پر غشی آنے لگی۔ سارے محلے پر کوتوال کے مظالم کی ایک بھیانک دہشت طاری ہو گئی۔ بوڑھا کوتوال آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ایک ملکہ حسن آج اس کے گھر دلہن بن کر آ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں خضاب، آنکھوں میں سرما لگائے، سر سے پا تک چھبیلا بنا ہوا تھا، جیسے بڑھاپے میں عہد شباب پلٹ کر آ گیا ہو۔ شکنتلا کے ڈولے کے ارد گرد شہر کے بھکاریوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا کہ انہیں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ شکنتلا کے ڈولے کے ارد گرد شہر کے بھکاریوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اور انہیں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ ساری راہ گزر پر تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔
لیکن کوتوال کے قہر کے آگے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا۔ اب شکنتلا کا ڈولہ کوتوالی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ایک سپاہی نے دوڑ کر کوتوال کو اطلاع دی، سرکار، ڈولہ اب بہت قریب آ گیا ہے، بس چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ کوتوال نے اپنی کھڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ڈولہ اس وقت تک دروازے پر نہ لگایا جائے جب تک کہ میں اپنے ہاتھوں سے خیرات نہ تقسیم کر لوں۔ اب ڈولہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوتوال شاہانہ طز کو احتشام کے ساتھ باہر نکلا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بے دریغ پیسے لٹانے لگا۔ بنارس کے بھکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی۔ مبارک سلامت کے شور میں کوتوال کا حاکمانہ غرور انگڑائی لے کر جھاگ اٹھا۔ جیسے ہی وہ پیسے لٹا کر ڈولے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ ایک بوڑھے فقیر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہا، سرکار کا اقبال سلامت رہے، مجھے بھی کچھ بخشش ملے۔ کوتوال نے تیور بدل کر جواب دیا، زمین پر یہ گرے ہوئے پیسے تجھے نظر نہیں آتے؟ اٹھا لے انہیں، تیرا دامن بھی بھر جائے گا۔ بوڑھے نے پھر خوشامد کرتے ہوئے اصرار کیا، نہیں سرکار، زمین کے گرے ہوئے پیسے میں نہیں لوں گا، میں تو یہ ارمان لے کر آیا ہوں کہ سرکار ہی کی مبارک ہاتھوں سے کچھ خیرات لوں۔ بوڑھے کے پیہم اصرار سے مجبور ہو کر کوتوال نے، اچھا بے، نہیں مانتا تو لے، یہ کہتے ہوئے جو ہی اس نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، بوڑھے فقیر نے اپنا میلا کچیلا لباس اتار کر پھینک دیا۔ اب جو نظر اٹھی تو سامنے شہنشاہ اورنگزیب کھڑے تھے۔ کوتوال خوف سے کانپنے لگا، دہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ گیا، چہرے پر سیاہی چھا گئی، بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا کہ غصے سے کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا، کیوں بے ننگے اسلام، اسی کرتوت کے لیے تجھے بنارس بھیجا گیا تھا؟ دن دہاڑے میری رعایا کا خون کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ایک ہولناک قہر و ظلم کا یہ تماشا رچاتے ہوئے تجھے اس کا بھی خیال نہیں آیا کہ حق کے مقابلے میں اورنگزیب کی تلوار اپنے اور بیگانے کے درمیان کوئی امتیاز روا نہیں رکھتی؟ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے؟ یہاں کی اقوام کی عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ ایک مسلمان کا سب سے مقدس فریضہ ہے۔ فرط غضب سے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے چنگاری پھوٹ رہی تھی اور کوتوال کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔ اسی درمیان میں دہلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی آ موجود ہوا۔ کوتوال کی طرف اشارہ کر کے شہنشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا، اس سیاہ کار کو فوراً کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے لیے اس کا انجام تماشائے عبرت ہو۔ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ دو خونخوار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے جائیں اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مختلف سمت دوڑایا جائے، یہاں تک کہ زمین پر اس بخت کے ریزے ریزے بکھر جائیں۔ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل کے لیے فوجی دستہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ سارا بنارس شہنشاہ اورنگزیب کے آوازۂ رحم و انصاف سے گونج رہا تھا۔ شہنشاہ کی دانشوری، رعایا نوازی اور بے لاگ قوت فیصلہ پر ہر شخص مبہوت ہو کے رہ گیا تھا۔ شکنتلا کا ڈولہ فتح کی مسرتوں میں ڈولتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بجلی کی طرح شہنشاہ اورنگزیب کے فیصلے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع پاتے ہی شکنتلا کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ شکنتلا اپنے گھر جیسے ہی پہنچی، شہنشاہ اپنی منہ بولی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، پیاس کی شدت سے بےتاب ہوں، سب سے پہلے مجھے پانی پلایا جائے۔ میں اس دن سے پیاسا ہوں جس دن شکنتلا نے میرے حضور میں اپنی فریاد پیش کی۔ اسی دن میں نے اپنے خدا سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو اس کا انصاف نہیں دے دوں گا، اپنے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتاروں گا۔ شکنتلا نے دوشالے سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا، مجھے پورا وشواس تھا کہ جسے آپ نے اپنی بیٹی کہا ہے اس کی لجا بچانے ضرور آؤ گے۔ اپنی محبوب رعایا کے ساتھ یہ انیائے تم سے ہرگز دیکھا نہ جائے گا، اسی لیے میں نے اپنی زمین میں ایک چبوترا پہلے ہی بنا دیا تھا تاکہ ہمارے شہنشاہ کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش نہ کرنی پڑے۔
اسی چبوترے پر پانی اور بھوجن کا انتظام ہے۔ حضرت اورنگزیب نے پہلے وضو کر کے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد کچھ کھانا تناول فرمایا اور پانی کے چند گھونٹ پی کر جو ہی واپس ہونا چاہتے تھے کہ پنڈت لالا رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جہاں پناہ جس بھومی کو آپ نے اپنے سجدوں سے پوتر بنا دیا ہے، اب ہم اسے کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنے دل کی اتاہ گہرائی سے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے اس کے اس اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک تانبے کے پتر پر یہ تحریر لکھ کر دے دی کہ اس مسجد کے متولی ہمیشہ اسی خاندان کے لوگ رہیں گے۔ چنانچہ وہ مسجد آج بھی گنگا کے کنارے کھڑی ہے اور اس کا نام دھریرا کی مسجد ہے۔ سید العلماء حضرت مولانا سید شاہ آل مصطفیٰ صاحب قادری دامت برکاتہم نے تانبے کے پتر پر حضرت اورنگزیب کا وہ تاریخی دستاویز بچشم خود ملاحظہ فرمایا ہے۔ آج بھی اسی خاندان کا شخص اس مسجد کا متولی ہے۔